السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا تو مسجد کے پاس ہی کچھ بچے جو ہیں نا وہ پٹاخے پھوڑ رہے تھے، تو اس نے ایک پٹاخہ زمین پر پھینک کر مارا تو وہ خوب زور سے بولا، دوسرا پٹاخہ اس نے پھینک کر مارا وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں بجا، تو اس کا دوست کہنے لگا اور بجانا، تھوڑا زور سے مار۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس بس اتنے ہی تھے اور 2 ہی پٹاخے تھے میرے پاس۔ تو کہنے لگا 2 کیوں تھے اور نہیں لے کے آئے گا؟ تو میں تیز چلتا ہوں، میں نے اپنی رفتار سلو کر دی کیونکہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ جو بچے ہیں آخر پٹاخے کیوں پھوڑ رہے ہیں، تو میرے اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاپا کہہ رہے تھے کہ اتوار جب آئے گا بیٹا تب لا کے دیں گے کیونکہ اتوار کو میرے پاپا کو پیسے ملیں گے۔ میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے اس کے یہاں کوئی شادی وادی ہو، کوئی فنکشن ہو، تو اسی لیے یہ پٹاخے کی باتیں کر رہا ہو۔ میں مسجد میں آ گیا۔ اچھا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھتے ہوئے 2-3 پٹاخوں کی آواز پھر میرے کان سے آئی، لیکن یہ جو آواز تھی یہ اس سائڈ سے نہیں تھی، دوسری سائڈ سے تھی۔ تو نماز پڑھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ آیا کہ یار یہ پٹاخے ادھر بھی پھوٹے ادھر بھی پھوٹ رہے ہیں، کیا ہو ماجرا کیا ہے؟ کیونکہ پٹاخے اچانک سے پٹاخے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد پھر میں یہاں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو پھر پٹاخے پھوٹنے کی آواز آئی۔ تو جب میں نے تھوڑا سا دماغ دوڑایا تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ پٹاخے اس لیے پھوٹ رہے ہیں کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ جیسے جیسے یہ تاریخیں آگے بڑھتی جائیں گی اور 12 ربیع الاول آتے آتے پٹاخوں کی دکانیں مسلمان علاقوں میں، مسلمان محلوں میں خوب زبردست طریقے سے لگ جائیں گی اور بچے خوب زبردست طریقے سے پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے۔ اور جب آپ چھت پہ جاؤ گے 12 ربیع الاول کو، آپ چھت پہ جب پہنچو گے تو دیکھو گے کہ ایسا لگے گا نہیں آپ کو کہ یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اور یہ سب کچھ پٹاخوں کا پھوڑنا، آتش بازیاں، اور گلیوں میں کوئی کچھ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، ایسے خطرناک پٹاخے کہ کان پھوٹ جائیں، کانوں کے اندر سن پن پیدا ہو جائے، ایسی خطرناک آوازوں والے پٹاخے، اور آسمان رنگ برنگا نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں 12 ربیع الاول کو بڑے آسانی سے دیکھنے کو مل جائیں گی جب آپ چھت پہ جائیں گے۔ تو ایک پل کو تو بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن افسوس بڑھ اس وجہ سے جاتا ہے کیونکہ یہ تمام کام اس آقا کے نام پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ان آقا کے نام پر ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈلے نبی اور تمام پیغمبروں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کاموں سے منع فرمایا۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ سوچئے ذرا کہ ہمارے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، کیونکہ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو حضور ہمارے سلام کو سنتے ہیں، اللہ کے نبی وہاں آرام فرما رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی مبارک قبر میں زندہ ہیں۔ تو سوچئے ذرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلتا ہوگا کہ ہمارے معصوم بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں اور 12 ربیع الاول کا اس لیے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ 12 ربیع الاول کو گھر میں پٹاخے خوب لے کے آئیں گے، خوب آتش بازیاں کریں گے، سوچئے ذرا کہ ہمارے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ کبھی اس پر آپ غور کر کے دیکھیے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فضول خرچی کو منع فرمایا، اور فضول خرچی کو اور بربادی کو اس اہتمام سے منع فرمایا کہ حضور نے دریا کے کنارے اگر کوئی وضو کر رہا ہو تو اس کو بھی کہا کہ وضو کرو لیکن پانی کی فضول خرچی مت کرو، پانی کی بربادی مت کرو۔ تو صحابی حیران ہو گئے کہ دریا کے پاس پانی کی بربادی کیسی؟ تو حضور نے فرمایا کہ یعنی آپ کی ضرورت نہیں ہے پانی کو استعمال کرنے کی، لیکن پھر بھی آپ بلا ضرورت استعمال کرتے چلے جا رہے ہو، اسی لیے وضو اتنا ہی کرو جتنے پانی میں وضو ہو جاتا ہے۔ پانی کی بربادی سے اسلام نے منع فرمایا، پیسے کی بربادی سے اسلام نے منع فرمایا، اور خاص طور پر آتش بازی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کے جیسا اپنے آپ کو بنائے گا وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینہ تشریف لائے تو یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا۔ حضور کو جب پتہ چلا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ہم 10 کے ساتھ ایک روزے کو اور ملائیں گے۔ کیوں ملائیں گے؟ تاکہ ہمارا روزہ یہودیوں کے روزے سے الگ ہو جائے۔ اتنا اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیروں سے اپنے آپ کو کرنے کے لیے فرمایا، یعنی کوئی بھی کام ایسا جو
غیر بھی کر رہے ہیں تو حضور نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو ایڈ فرمایا اللہ کے حکم سے تاکہ اسلام کا جو طریقہ ہے وہ غیروں سے الگ ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ارے غیر مسلم ایسا کرتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے، محبت کا اظہار غیر مسلم اس طرح سے کرتے ہیں تو ہم بھی محبت کا اظہار اس طرح سے کریں گے۔ یہ طریقہ ہی سراسر خلاف ہے اسلامی تعلیمات کے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، محبت اللہ کے نبی سے سب کو ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کو محبت کا وہ طریقہ سکھانا ہے جو صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کو سکھایا۔ صحابہ اکرام کے بچوں کے اندر کیا تھا کہ اللہ کے نبی سے ایسی محبت تھی کہ جب جنگ کے لیے یا اسلام کے لیے قربانی کی بات آتی تھی تو بچوں کو بعض دفعہ کچھ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ بچے ہوتے تھے، تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اس طرح سے، پنجوں کے بل اس طرح سے اچک اچک کر بڑوں کے برابر لگنے کی کوشش کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس طرح سے بڑوں کے مقابلے کھڑے ہوتے تھے کہ رسول اللہ ہمیں ریجیکٹ نہ کریں، رسول اللہ ہمیں یہ سمجھ لیں کہ ہم تو بڑے ہو گئے اب، اور ہمیں وہ کام کرنے کی اجازت مل جائے جو بڑوں کو کرنے کی ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ حضور نے بعض بچوں کو جب واپس فرمایا نا تو وہ بچے اداس ہو جاتے تھے کہ ہمیں اب حضور کے ساتھ دین کے کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 10 12 سال کے بچوں کے اندر دین کا جذبہ ایسا تھا۔ آج کیا ہے کہ ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا اس لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ربیع الاول میں آتش بازی کرنے کو ملے گی، ربیع الاول میں پٹاخے پھوڑنے کا موقع ملے گا، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی اتنی شانتی ہو رہی ہے نا، 4 دن بعد آپ دیکھیں گے کہ میں جب یہاں بیٹھا ہوں گا نا تو ادھر سے بھی آواز، ادھر سے بھی آواز، اور بعض دفعہ اس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو آتش بازی یہ اسلام میں ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہم اپنی جنریشن کو کیسے سمجھائیں، اپنے مسلمانوں کو کیسے سمجھائیں؟ تو ہم حضور کی محبت کا ہی آپ کو واسطہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی کی محبت کا آپ کو واسطہ۔ ہم ویسے ہی بہت گنہگار ہیں، لیکن گناہ کے کام ہم وہ کر رہے ہوں جو اللہ کے نبی کی محبت میں، یعنی اللہ کے نبی کے نام پر گناہ کر رہے ہوں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تو وہ تو ہے ہی گناہ، لیکن ایک گناہ جس کو ہم اللہ کے نبی کے نام پہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کا نام لے کے اس گناہ کو کر رہے ہیں، یعنی دنیا اگر اس کو دیکھ رہی ہے تو اس نظریے سے دیکھ رہی ہے کہ دیکھو یہ مسلمان اللہ کے نبی کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ سوچیے ذرا کہ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ جب ایمان والا دکان پہ جاتا ہے 100 روپے کے 200 روپے کے پٹاخے خرید کر اپنی اولاد کو دیتا ہے، اپنے بچوں کو دیتا ہے، لو بیٹا پٹاخے پھوڑو، اور اولاد پٹاخے پھوڑ رہی ہوتی ہے، اور وہ پٹاخے کیوں پھوڑے جا رہے ہوتے ہیں؟ 12 ربیع الاول، یعنی اس ربیع الاول کے مہینے میں رحمت للعالمین تشریف لے کر آئے، ہے نا صاحب، 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی تشریف لائے، اسی لیے بھر دو آسمان کو آتش بازیوں سے۔ ارے بھائی اللہ کے نبی نے تو منع فرمایا آتش بازی سے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں مجوسی تھے، وہ آگ اڑایا کرتے تھے آسمانوں میں خوشی کے موقع پر، اللہ کے نبی نے کبھی اس طرح کی تعلیم نہیں دی۔ خوشی کا اظہار نماز کے ذریعے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اپنی پیدائش کے موقع پر حضور نے روزہ رکھا، پیر کو حضور روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، درود شریف صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے تب تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اگر ہم اپنے طریقوں سے کریں گے یا غیروں کے طریقوں سے کریں گے تو خدا کی قسم جہنم کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ میری چند باتیں تھیں ربیع الاول کے موقع پر، مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین تلبینہ جس کو اگر آپ ایک بار یوز کر لیں گے تو پھر آپ اسی کے فین ہو کر رہ جائیں گے۔ مارکیٹ میں بہت سارے تلبینہ اویلیبل ہیں، لیکن یہ جو مائی ہدایہ کا تلبینہ ہے یہ تلبینہ کوالٹی میں نمبر 1 ہے۔ میں نے بہت سارے تلبینے مارکیٹ کے یوز کیے لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے، صرف آٹا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، پرائس اتنی ہائی۔ تو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک تلبینہ آپ کو ریکمینڈ کیا تھا، یہ تلبینہ نمبر 1 ہے، بیسٹ ہے، کوالٹی میں آپ کو ذرا سا بھی فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جو کوالٹی بتائی جا رہی ہے یعنی نمبر 1 ہی کوالٹی ہے اس کی۔ آپ ایک بار اس کو ٹرائی کریں گے۔ تلبینہ کمزوری کو دور کرتا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، اس میں یہ فائدہ مند ہے۔ کیلشیم کی کمی، وٹامن کی کمی، فائبر کی کمی، اور بھی جتنی طرح کی باڈی میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو کمزوری ہے، ویکنیس ہے، طاقت کی کمی ہے، جلدی ہاف جاتے ہیں، جلدی جو ہے نا تھک جاتے ہیں، تو ان کے لیے تلبینہ بیسٹ ہے۔ تلبینہ ایک ڈش سمجھ لو آپ، جیسے ہم لوگ کھیر کھاتے ہیں نا، تو جیسے سویٹ کھاتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے تلبینہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو دودھ میں پکائیے، کھیر کی طرح آپ اس کو کھانے کے بعد میٹھے کے طور پہ یا کبھی بھی جب آپ کو من کرے کھا سکتے ہیں۔ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی
ایک پاؤڈر ہے جس کو دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح بنا کے پھر سرو کیا جاتا ہے. تو تلبینہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں. تھوڑا سا آرڈر ڈیلے ہو سکتا ہے, کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے تو آپ askmqasmi@gmail.com پر میل کر سکتے ہیں. یہ تلبینہ آپ کو اتنا پسند آئے گا کہ آپ اس کے علاوہ پھر کسی اور تلبینے کو پسند نہیں کریں گے. کوالٹی اس میں بھر بھر کے رکھی گئی ہے. ڈرائی فروٹس کا یہ خزانہ ہے تلبینہ, ٹھیک ہے. تو ایک بار اس تلبینے کو ضرور یوز کیجیے گا. انشاءاللہ آپ بولو گے یار مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ تلبینہ ہمیں ریکمینڈ کیا. جلدی آرڈر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.